ہندو دھرم میں پڑھے کون؟ کرشن جی، رام جی، ارجن صاحب، شری ارجن، لکشمن جی، یہ ان کا چرچہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، لیکن ہمارا چرچہ ان کی کتابوں میں ہے۔ گرو نانک، گرو گوبند سنگھ، عیسائی، یہ سکھ لوگ، ہماری کتابوں میں ان کا چرچہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کا چرچہ، ہمارے نبی کا نام ان کی کتابوں میں۔ بدھسٹ لوگ، ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام موجود، ان کے گوتم بدھ سدھارتھ کا نام ہمارے نبی کی کتاب میں، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب میں ہمارے نبی کا نام موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اے محمد، آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، We have sent you not but as a mercy for all creatures۔ ہم نے آپ کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مرسی، اللہ کے طرف سے پرامن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی شفقت، مہربانی۔ کیسے رحمت بن کر اللہ نے بھیجا محمد رسول اللہ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے مکہ میں۔ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام کے اماں کا نام جناب محمد رسول اللہ کے اماں محترمہ آمنہ، اس کو سنسکرت میں کہا گیا ہے صاف صاف لفظوں میں سوموتی، سوموتی سنسکرت میں، ہندو بھائیوں کی کتابوں میں سوموتی۔ نراشن سمواجنم واجنی شیدیرم پوشنم سنمیریم ہے، یہاں پر بھی محمد کے نام کا چرچا ہے۔ نراشنس کو، محمد کو سنسکرت میں نراشن بولتے، نراشنس بولتے، اور محمد رسول اللہ کی ماں آمینہ کو سنسکرت میں سوموتی بولتے۔ آمینہ کا مطلب امن والی، پر امن، اور اسی آمینہ کو سنسکرت میں لکھیں گے تو آئے گا سوموتی سمتیانی تھا ویشناوم شمبل گرام گکیس باراہمنیس گہا تمن۔ اللہ کے نبی کا چرچا ہے ہندو بھائیوں کی کتاب میں، یوگی جی کی کتاب میں، بڑے بڑے سادھو سنتوں کی کتاب میں۔ یہ سنسکرت ہے، ان کی کتابوں کے شلوک ہیں جس کے اندر کہا گیا سمتیانی تھا ویشناوم۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے سوموتی کے کوکھ سے، آمینہ کے کوکھ سے، آمینہ کے کوکھ سے پیدا ہوئے اللہ کے نبی۔ تو اس وقت آپ کے ابا نہیں تھے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ محمد الرسول اللہ کے جنم سے تقریباً 6-7 مہینہ پہلے ہی یا 2 مہینہ پہلے آپ کے ابا حضرت عبداللہ، خواجہ عبداللہ آپ کے ابا ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی پیٹ میں تھے، امی کے پیٹ میں تھے، وہ کسی سفر میں گئے، وہیں پر کسی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ سفر میں تجارت کے لیے، ابھی تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس وقت سفر میں جب جاتے تھے لوگ کیسے؟ گدھے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، کئی مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ تو گئے تو سفر سے واپسی میں تو آپ کے ابا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے ابا کے انتقال کے کئی مہینے بعد
اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے۔ آمنہ کے گھر میں ایک روشن چراغ آتا ہے۔ اس وقت آپ کی سرپرستی کون کر رہے تھے؟ اس وقت آپ کا دیکھ بھال آپ کے دادا عبد المطلب، وہ سردار تھے اس وقت، دادا زندہ تھا۔ تو عبد المطلب کو خوشخبری ملی کہ آپ کو پوتا ہوا ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ اس کا بیٹا ہوا ہے۔ بہت خوش ہوئے۔ 7 دن گزرا، عقیقہ کیا گیا۔ 7ویں دن اسی لیے کہتے ہیں 7ویں دن بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے۔ عقیقہ کیا گیا، نام رکھا گیا۔ اس دن نام رکھا، آپ کے دادا نے نام رکھا محمد۔ یہ نام نہیں تھا وہاں پہ مکہ میں، لوگ نہیں نام رکھتے تھے۔ ہوتا ہے نا کئی گاؤں سماج میں اگر کوئی الگ نام ہو تو آدمی کہتا رہے یہ کوئی نام ہے، ملا جلا نام ہوتا ہے۔ تو محمد نام بالکل یونیک نام تھا، تو محمد نام رکھا گیا۔ اور آپ کا اسی دن ختنہ بھی ہوا ہے۔ اسی دن کہا جاتا ہے کہ اسی دن ختنہ بھی ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ مورخ لوگ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ختنہ یہاں پر نہیں ہوا، بلکہ آپ مختون پیدا ہوئے۔ ختنہ سمجھتے ہیں ہمارے ہندو بھائی غلط لفظوں میں بولتے ہیں اس کو کیا بولوں میں، بڑے گندے الفاظ میں بولتے ہیں، کٹوا کر کے بولتے ہیں۔ ابھی ہوا پارلیامنٹ میں تھے کوئی ایم پی صاحب، ایک کوئی مسلم ایم پی کو اس طرح کا لفظ استعمال کیا ہو، بے کٹوے، اس طرح کا، وہی مطلب ہے۔ ختنہ کرنا میڈیکل کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے فائدے مند ہے۔ ایم پی صاحب آپ کو اس کے فائدے کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر سے پوچھو کہ ختنہ کرنے سے کینسر جیسے مہلک بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آج لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کر ختنہ کرواتے ہیں، اپنے شرمگاہ کے آگے حصے کو، اس کھال کو کٹواتے ہیں، اس لیے کہ بھئی کینسر جیسی مہلک بیماری سے بچا جا سکے۔ تو یہ بڑی بیماری سے بچنے کا ایک راستہ ہے، اسی لیے غلط الفاظ میں نہیں۔ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ عمل غلط ہے، تو پران میں کہا گیا ہے، پران میں ایم پی صاحب اپنی پران کو اٹھائیے اور پڑھو، اس میں لکھا ہے صاف صاف لفظوں میں، لنک چھدی شکاہینا سمشرودھاری سدوشکا اچلاپی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکشیام تامم مسلنیو سنسکارا کوشیری بھوشیتی تسمان مسلونتو ہی جاتو دھرم دوشکا اتی پشچاج دھرمچ بھوشیتی میا کرتا۔ سنسکرت ہے، پران کا شلوک ہے جس میں کہا گیا لنک چھدی، مطلب لنک ہے، شرمگاہ کو سنسکرت میں لنک بولتے ہیں۔ تو وہ جو انتم اوتار آئیں گے ان کا لنک چھدا ہوا ہوگا، مطلب کٹا ہوا ہوگا، ختنہ کیا ہوا ہوگا۔ ہماری کتاب میں نہیں ہے منسٹر صاحب، آپ کی کتاب میں ہے۔ ہمارے نبی کے پوتر اوصاف کا چرچا آپ کی کتاب میں ہے کہ وہ جو آئیں گے ان کا لنک چھدا ہوا ہوگا، یعنی ختنہ کیا ہوا ہوگا جو اس زمین پر آئیں گے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے سے پہلے، ان کو الٹا سیدھا کہنے سے پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیجئے۔ نہیں پڑھنا آتا ہے تو ہم بتا دیں گے، ہم سمجھا دیں گے، ہمارے پاس آئیے، لیکن ہمارے نبی کا پاک چرچا اور تذکرہ آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہا گیا لنک چھدی شکاہینا، لنک چھدا ہوا ہوگا اس انسان کا جو آخری زمانے میں آئے گا اور وہ اوتار لے گا اور وہ برائیوں کو روکے گا اور وہ ایک ایشور کے طرف سے اچلا پی اونچی آواز میں بلائے گا۔ یہ سب کون کیا؟ ہمارے نبی کی ہے۔ ہمارے نبی نے اونچی آواز میں اللہ کی عبادت کے لیے بلایا،
جس کو ہم لوگ اذان بولتے ہیں، اور ہمارے نبی نے ایک ہی اللہ کی عبادت کے لیے تبلیغ بھی کی، اور ہمارے نبی ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی کا ختنہ بعد میں ختنہ ہوا پیدا ہوا تھا، آپ مختون پیدا ہوئے تھے اس زمین پر، اس کا بھی چرچا ہے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے آپ علیہ السلام کا نام محمد رکھا، محمد، یونیک نام۔ آپ علیہ السلام چھوٹے ہیں، 7 دن کے ہیں، ابھی نبی نہیں بنے، نبوت 40 سال میں ملی، لیکن دیکھیے رحمت کیسے ہیں اللہ کے نبی، میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ رحمت للعالمین کیسے ہیں محمد رسول اللہ، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام یتیم ہیں، ابا نہیں ہے تو یتیم ہے، دادا ہے ٹھیک ہے لیکن ابا تو نہیں، والد محترم نہیں۔ اس زمانے میں ایسا سسٹم ہوتا تھا کہ اب مکہ ہے، شہر ہے، تو ابھی بھی دیکھیں گے آپ لوگ کہ شہر میں سکون نہیں ہے۔ شہر میں جائیں گے، کبھی ادھر گاڑی کی آواز، کبھی ادھر دھواں، کبھی ادھر پولوشن، کبھی ادھر گندگی۔ گاؤں میں ایسا نہیں، گاؤں میں جائیں گے پرسکون ماحول، اگر آپ کو چاہیے تو گاؤں میں جانا ہوگا، گاؤں میں جائیے کوئی شور شرابہ نہیں، ایک دم بالکل صاف اور شفاف ہوائیں آپ کو ملیں گی۔ گاؤں میں جائیں گے آج بھی آپ کو بنا پانی کا دودھ مل جائے گا، آپ کو اوریجنل دودھ، اوریجنل گھی، اوریجنل شہد، یہ ساری چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ آپ کو گاؤں میں ملتی ہیں۔ گاؤں میں جائیں گے آج آپ کو بیگن، ساگ، سبزی، یہ ٹوٹل اپنے گھر کے قریب لوگ اپنی کھیت میں اپج کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں اصلی فضا میں پرورش کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو گاؤں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی کچھ ہی دن کے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو مکہ کے آس پاس کی عورتیں آئی کہ دیکھیں گے مکہ میں جو جو بچہ ہوگا دودھ پلانے کے لیے ہم لوگ لے لیں گے، اس کا معاوضہ اچھا ملتا تھا ان لوگوں کو، عرب کی گاؤں کی عورتوں کو۔ ان میں ایک عورت تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حلیمہ بھی آئیں، ان کا شوہر بھی آیا۔ وہ جس اونٹنی پر، یا شاید گدھی تھی یا اونٹنی تھی، وہ جس پر گاؤں سے آئے تھے، وہ اتنا پتلا، اتنی پتلی اونٹنی تھی، اتنی کمزور کہ چل نہیں سکتی تھی، اٹک اٹک کر، لڑک لڑک کر چلتی تھی۔ پورا قافلہ پریشان ہو گیا کہ حلیمہ تمہارے چکر میں ہم بہت پریشان ہو گئے، یہ کھٹارا اونٹنی لے کر کیوں آئی تو، کمزور اونٹنی لے کر؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس یہی ہے تو ہم تو یہی لے کر چلیں گے۔ بہرکیف لڑتے گرتے پڑتے وہ چل پڑی، پہنچے مکہ میں۔ شہر مکہ میں جب پہنچے ہیں، اپنا قیام کیا، اپنا ڈیرا ڈالا۔ ساری عورتیں مالدار گھروں میں جا جا کر مالدار بچوں کو لے لیا تاکہ معاوضہ اچھا ملے۔ لیکن اللہ کے نبی کو، محمد ابن عبداللہ کو جب کسی عورت کو دیا جاتا تو عورت پوچھتی اس کا باپ کون؟ کہا ابا ان کا عبداللہ تھا، وہ سفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا اچھا بچہ یتیم ہے، کہاں؟ نہیں لیں گے۔ جانتی تھی کہ اگر یتیم بچہ ہم لیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن کون جانے کہ رحمت للعالمین کا لقب دے کر اللہ تبارک و تعالی اس کو مزین کرنے والا ہے۔ سارے بچے لے لیے سب نے، کوئی بچہ نہیں بچا۔ ادھر حلیمہ سعدیہ کا گود خالی، اس کو بھی کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا اپنے شوہر کو کہ میاں خالی جانے سے تو بہتر ہے کہ یہ جو یتیم بچہ ہے محمد اسی کو لے لیتے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے اچھا نہیں ہوگا۔ تو آئیں، آنے کے بعد بی بی آمنہ سے کہا کہ لاؤ مجھے دے دو آپ کا بچہ، میں لے کر کے جاتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو، محمد کو جب لے کر یہ اپنے حجرے میں آئی، اپنے جہاں پر ڈیرا ڈالا تھا وہاں پر آئی، رات میں بچے کو لے کر آئی، رات میں کہ صبح یہاں سے نکلیں گے۔ تو رات میں جب دودھ دوہنے کے لیے گئے تاکہ کچھ پی لیں اور رات کو سو جائیں پی کر، وہ اونٹنی جو 250 گرام دودھ نہیں دیتی تھی، اور وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا سینہ، ایک بچہ پہلے سے دودھ پینے والا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا،
मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को जैसे ही गोद में लेकर आती हैं, रात को जब दूध दोहने के लिए बैठते हैं तो पूरी बाल्टी भर कर दूध देती है वो ऊँटनी, और जी भर कर पीती हज़रत हलीमा भी, उनके शौहर भी, और अल्लाह के नबी भी जी भर कर हज़रत हलीमा के सीने को छाती से लगकर दूध पीते हैं। और उनका एक बेटा वो भी पेट भर कर दूध पीता। सुबह जाने की बारी आई, वो ऊँटनी जो लुढ़क लुढ़क कर चलती थी, अल्लाह के नबी को लेकर बैठे हैं, अभी मासूम सा 6-7 दिन या 1-2-1.5 महीने का एक मासूम सा बच्चा, वो बच्चा बैठा ऊँट में। वो ऊँट तेज रफ्तार, सारे जितने भी ऊँट थे मजबूत और कवी जो तेजी के साथ चलते थे, सबको पीछे कर दिया। और सब लोग हैरान होकर कहने लगे कि हलीमा, ये वही ऊँटनी है ना जिसको तू पीछे कल लेकर आई थी? कहा कि हाँ ये वही ऊँटनी है। कहा रहम कर, आहिस्ता चल, आखिर क्या खिलाया है इसको? ये है रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी जिस ऊँटनी पर बैठे उसकी सवारी इतनी तेज हो गई कि बाकी सारी ऊँटनी भी उसका पीछा न कर सकी। ये है रहमतुल लिल आलमीन का मतलब। रहमत अल्लाह के तरफ से। गए, जाने के बाद अल्लाह के नबी, कहत साली का ज़माना है, सारे लोग परेशान हैं। गांव में धान सूखा हुआ है, पानी नहीं है, घास नहीं है कि बकरियों को खिलाएं, घोड़ों को खिलाएं, ऊँट को खिलाएं, कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर पे है, छोटा बच्चा है, लेकिन जहाँ पर हज़रत हलीमा की बेटी या उनका बेटा या उनका चरवाहा, जहाँ पर हलीमा की बकरी जाती है, वहाँ पर उनकी बकरी पेट भर कर आती है। सारे गांव वाले परेशान, सारे गांव वाले अपने चरवाहे को बोलते हैं, अरे वहाँ बकरी चराओ जहाँ हलीमा की बकरी चरती है, उसकी बकरी का पेट भर कर आता है, और तुम लोग कहाँ चराते हो? सारे गांव वाले परेशान हो गए, लेकिन किसी को नहीं मालूम था रहमतुल लिल आलमीन का कनेक्शन इस बच्चे से जुड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी थोड़े बड़े हुए, अल्लाह के नबी जब थोड़े बड़े हुए तो ख़ुद भी अल्लाह के नबी बकरियों को लेकर जाते थे जंगल में चढ़ाने के लिए। है कोई माए का लाल, ऐसी तारीख कोई पेश करे? दुनिया कासिर है, दुनिया इंसानियत में इतना बड़ा महान इंसान, इतने गुण और इतने सिफात के मालिक, आज तक अल्लाह तबारक व ताला ने किसी बच्चे को पैदा नहीं किया है। और कसम खाकर 100 बार कहने का मन करता है कि टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक इतना बाबरकत बच्चा अल्लाह तबारक व ताला पैदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर अल्लाह ने किसी को अगर भेजा था तो 571 ईस्वी 22 अप्रैल पीर के दिन सुबह को इसी मुबारक महीने में अरब की सरजमीन पर 9 फीट चौड़ा और 8 फीट 9 फीट लंबा 8 फीट चौड़े उस मकान में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के नाम से वो अल्लाह पैदा कर चुका है। अब कोई बच्चा पैदा नहीं होने वाला है। मेरे भाइयों, ये है रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के नबी। बचपन से बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मौलाना, आपके नबी को, आपके मोहम्मद को शक्ति तो नबूवत के बाद मिली। नहीं जनाब, आप जैसे ही पैदा हुए सदियों से एक आग नहीं बुझ रही थी, सदियों से, सैकड़ों साल से। अल्लाह के नबी माँ के पेट से बाहर आए, फौरन वह आग बुझ गई। यह है हमारे नबी का जलवा, यह है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रहमतुल लिल आलमीन का मतलब। ये नबी आप दोनों जहान के लिए, इस जहान के लिए नहीं, दोनों जहान के लिए, यानी मरने के बाद भी आप वहाँ के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह के नबी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, दुनिया में तो बेशुमार चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी बताई और ऐसी बुराइयों का ख़ात्मा किया कि जिस पर इंसान अमल कर ले तो मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, वो जहन्नम नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये है रहमतुल लिल आलमीन की शुरुआत। बचपन है,
آپ کو مکمل ہوش بھی نہیں ہے، لیکن رحم و کرم کی برسات شروع کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے کہا گیا ہے دنیا کی تمام کتابوں میں موجود ہے، نراشنس مہا پریے، نراشنس پوری دنیا میں پریے متر ہوگا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ محمد نے اپنے فائدے کے لیے ایک قطرہ خون بہایا، کوئی مائے کا لال نہیں بتا سکتا۔ آج میں نے ٹرین میں بیٹھ کر 3 کتابیں میرے نظروں کے سامنے سے گزری، ایک تاریخ ابن کثیر، اس کے بعد دوسری کتاب تاریخ اقوام عالم، تاریخ انسائیکلوپیڈیا۔ کہیں پر بھی محمد کی سیرت کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ محمد نے اپنے فائدے کے لیے کسی انسان کا ایک قطرہ آنسو بہایا ہو، مجھے کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی، کسی بھی کتاب میں نہیں۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ رلانے نہیں آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنبھالنے آئے تھے، ہنسانے کے لیے آئے تھے، خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام 4 سال کی عمر آپ کی ہوتی، واپس حلیمہ سعدیہ لا کر دے دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال ہوئی، چھوٹے بچے 6 سال میں کیا، ہمارے بچے تو 6 سال میں ڈھنگ سے بات نہیں کرنا جانتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں امی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی عمر ماتر 6 سال، ایک معصوم سا بچہ۔ آپ علیہ السلام 6 سال کی عمر میں ہیں، امی کا انتقال ہو گیا۔ بتائیے جس کے باپ کا انتقال پہلے ہو چکا ہو، ماں جو دیکھنے اور ممتا نچھاور کرنے والی ہو، 6 سال کی عمر میں ہی اس کا بھی انتقال ہو جائے تو اس بچے کا دل کیا گوارا کرے گا، دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کی عمر میں ماں کو کھو دیا، اس سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے ابا کو کھو دیا، ابا کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دادا کی نگرانی میں آئے، خواجہ عبد المطلب کی نگرانی میں آئے، اور خواجہ عبد المطلب اتنے پیار کرتے تھے اللہ کے نبی سے، اتنے پیار کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ اپنے جو بیٹے ہیں ان کے، عبداللہ تھے، ابو طالب تھے، عباس تھے، حمزہ تھے، ان سب سے کسی سے اتنا پیار نہیں تھا، اتنی محبت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ سے اتنے پیار کرتے تھے۔ مکہ میں سرداری انہی کی تھی، تو جب بیٹھتے تھے یہ قالین جب ان کا بستہ تھا عبد المطلب کا، آپ کے دادا کا محمد رسول اللہ کے دادا کا، تو کسی بھی شخص میں ہمت نہیں تھی یا آپ کے کسی بیٹے میں ہمت نہیں تھی عبد المطلب کی کہ اس قالین کے کنارے پر پیر رکھ دیں یا بیٹھ جائیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آتے تھے، اس پر بیٹھتے تھے اور اپنے دادا کے قریب بیٹھتے تھے، اتنے پیارے ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد، پھر کتنے سال کے بعد، ماتر 8 سال آپ کی عمر ہے، محمد ابن عبداللہ کی کہ دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ سارے سرپرست چلے گئے آہستہ آہستہ۔ اللہ کو دکھانا تھا دنیا والوں کو، اے دنیا والوں، یہ بچہ معمولی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کل کہ ارے ماں کی پرورش اچھی ہوئی اسی لیے اتنا اچھا بنا، کوئی نہیں کہہ سکتا کل کو کہ ارے نہیں اس کے دادا سردار تھے، بڑے خاندان کے تھے، اسی لیے قبضہ ہے ان کا، ایک نئے دین کی شروعات کی، نئی ان سب سے پاک رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے اپنے مقصد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بھلائی کے لیے، انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے، پیدا کرنے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں یہ پیغام سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا۔ تو ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الگ کرنا چاہتے تھے، سب سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ابا بھی چلے گئے، ماں بھی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، اب کون بچتے؟ جب انتقال ہو رہا تھا آپ کے دادا کا، تو آپ نے اپنے قریبی بیٹے ابو طالب کو کہا کہ ابو طالب، خواجہ ابو طالب سے کہا کہ یہ ہے عبداللہ کا بیٹا، اس کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اپنے ساتھ رکھنا، پرورش کرنا، ان کی سرپرستی کرنا۔ تو 8 سال کے بعد آپ خواجہ ابو طالب کی نگرانی میں آئے
اور 8 سال کی عمر سے لے کر تقریباً ادھر 38 سال تک، یعنی 40-42 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی۔ کون؟ خواجہ ابو طالب، آپ کے چچا عبد المطلب کے لڑکے۔ محمد الرسول اللہ 8 سال کے بعد آپ خواجہ ابو طالب کے نگرانی میں آ گئے۔ 12 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ سفر کے لیے، تجارت کے لیے نکلتے ہیں اپنے چچا کے ساتھ، خواجہ ابو طالب کے ساتھ۔ چلو ذرا تم کو ملک شام دکھا کر لائیں، چلو تم تھوڑے بڑے ہو گئے ہو۔ لیکن جب اس راستے پر گئے، ملک شام کے سفر پر گئے، تو عجیب مناظر دیکھے لوگوں نے۔ آپ جدھر جدھر جا رہے ہیں دیکھ رہا ہے کہ بادل سایہ کر رہا ہے۔ آپ کی شکل و صورت کو دیکھ کر جو یہودی عالم تھے، جنہوں نے بائبل میں نبی کی آنے کی سیرت، کون نبی ہوگا، شکلیں کیسی ہوں گی، ناک کیسی ہوگی، اور ان کی شکل و صورت کا ڈھانچہ کیا ہوگا، وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ اور انہوں نے دیکھا، غور کیا کہ ارے یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اے ابو طالب اس کو واپس لے کر جاؤ، اگر دیکھ لیا یہودیوں نے تو اس کو مار دے گا جان سے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑا بچہ ہوگا۔ واپس کر دیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ بھیج دیا جاتا ہے۔ میں بہت شارٹ میں لے رہا ہوں تاکہ آگے نبوت کے بعد جو اصل ہے شریعت دی گئی وہ آپ کو بتا سکوں۔ 15 سال کی عمر میں محمد الرسول اللہ اپنے چچا کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ چھوٹے 15 سال کی عمر ہے، آپ تیر اٹھا کر اپنے چچا کو دیتے تھے، خواجہ ابو طالب کو کہ یہ لیجئے۔ جنگ میں شریک ہوئے، اور 20 سال کی عمر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے فائدے کے لیے ایک تنظیم بنائی تھی، ایک تنظیم لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، بیماروں کے علاج کے لیے، اور جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو جیل کے سلاخوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک تنظیم بنائی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس تنظیم کا نام رکھا گیا تھا حلف الفضول۔ اس تنظیم کو کیوں بنایا گیا؟ ایک زبید نام کا ایک باہر سے کوئی تاجر آیا، کوئی بزنس مین آیا، اور پھر آپ کے گاؤں میں آ کر بولتا ہے کہ میں اس گاؤں میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں کے لوکل آدمی سے ملاقات ضروری۔ تو لوکل آدمی ملے ان کو، آس بن وائل اور زبید دونوں نے مل کر ایک تجارت شروع کی، ایک بزنس، ایک کمپنی لانچ کی۔ لیکن جب کمپنی میں منافع ہوا تو جو لوکل آدمی تھا اس نے ڈرا کر دھمکا کر کے کہا کہ زبید میں تم کو منافع نہیں دوں گا، تم باہر سے آئے ہو، چپ چاپ خاموش رہو، میرے خلاف اگر کوئی کارروائی کرو گے تو میں تم کو جان سے مار دوں گا، میں تم کو یہاں سے نکال دوں گا، کیونکہ میں لوکل آدمی ہوں، میں یہاں کا نیتا ہوں، میں یہاں کا سرپنچ ہوں، میں یہاں کا مکھیا ہوں، میں یہاں کا ایم ایل اے ہوں، میں یہاں کا ایم پی ہوں، میں یہاں کا منسٹر ہوں، میں یہاں کا سی ایم ہوں، میں یہاں کا پردھان منتری ہوں، میں تم کو جیل کے سلاخوں کے اندر ڈال دوں گا۔ آج یہ کرپٹ نیتا یہی کرتے ہیں، اگر کوئی انصاف کی بات کرتا ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تم نہیں مانے ہمارے بات تو ہم تم کو جیل کے اندر ڈلوا دیں گے، مجبور ہو کر کمپرمائز کرنا پڑتا ہے۔ یہی اعلان تھا آس بن وائل کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں۔ نبی 20 سال کی عمر کے تھے، آپ علیہ السلام کے کان میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ باہر سے کوئی آدمی آیا ہے، اور وہ تجارت کر رہا تھا آس بن وائل کے ساتھ، لیکن اس کو باہر ہونے کی وجہ سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے کان میں آواز پہنچی تو محمد الرسول اللہ نے اپنے گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اے لوگوں، یہ زبید باہر کا ہے، اس پر انصاف ہونا چاہیے، اس کا منافع اس کو نہیں مل رہا ہے۔ وہ جو لوکل ادیوگ پتی ہے، فلاں آدمی، وہ جو دادا ہے، جو ڈون ہے آس بن وائل، اس نے اس پر ظلم کیا۔ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم سب آپ کے ساتھ۔ کہا ساتھ نہیں، ایک آرگنائزیشن بناؤ، ایک NGO بناؤ، ایک تنظیم بناؤ،
تو آپ علیہ السلام نے ایک تنظیم بنائی، ایک چھوٹی سی ایک جماعت کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کا نام رکھا حلف الفضول، اور اس کمیٹی کا مقصد کیا تھا؟ انصاف دینا، لوگوں کو انصاف دینا، مظلوموں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو روکنا۔ آپ علیہ السلام کی اسی تنظیم کی ڈھانچے کو دیکھ کر اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی، جس پر آج انگریز لوگ قابض۔ محمد کی اسی تنظیم کو دیکھ کر اگر انگریز بھی کامیاب تنظیم بنانا چاہتا ہے تو ہمارے نبی کے صدقے میں، ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق وہ تنظیم بنا کر آج کامیاب۔ اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی 1941 میں، 1946 میں، 1950 کے بعد وہ مضبوط ہوا۔ وہ تنظیم کی بنیاد کس ڈھانچے پر رکھی گئی؟ ہمارے نبی کی اسی حلف الفضول تنظیم کے ڈھانچے پر رکھی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تنظیم بنائی، اور اسی تنظیم کے بینر تلے عاص بن وائل سے انصاف دلایا گیا۔ زبید نامی ایک شخص کو، اس کو انصاف ملا۔ حلف الفضول 20 سال کی عمر میں، آپ کی عمر ہو جاتی ہے اب کتنی؟ 25 سال۔ آپ ینگ ہو جاتے، آپ نوجوان ہو جاتے، اور آپ نے کون سا کام شروع کیا؟ بلکہ 20 سال سے آپ نے اپنا خود کا بزنس شروع کیا۔ آج ہم بولتے ہیں نا کہ بھئی تجارت کیسے کریں، ترقی کیسے کریں۔ ہمارے نبی نے تجارت کی، بزنس کیا ہے۔ آپ نے، محمد رسول اللہ نے 20 سال کی ہی عمر میں محمد رسول اللہ اتنے بڑے کاروباری بن گئے تھے کہ آپ علیہ السلام کو جو الصادق اور الامین کا خطاب ہے وہ آپ کو تجارت میں امانت داری کی وجہ سے ملا تھا۔ کیسے؟ کتنے بڑے امانت دار تھے آپ علیہ السلام۔ ایک موقع پر محمد رسول اللہ 20 سال کی عمر میں، زیادہ نہیں ہے، 20 سے 25 سال کی عمر کے بیچ میں، ہمارا 20 سال کا بچہ تو موبائل نکالو، فیس بک نکالو، اس کے بعد دیکھو کہ کون سے فلم کی ٹریلر ریلیز ہوئی، اسی کو دیکھتے، اسی کو لائک کرتے، اسی کو شیئر بھی کرتے، گناہ بھی کرتے اور شیئر کر کے ڈبل گناہ کرتے۔ یعنی خود بھی دیکھ رہا ہے اور دوسروں کو آگے بھی فارورڈ کر رہا ہے۔ بتائیے، ہمارے 20 سال کے عمر کا جوان یہی کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ نماز کے بارے میں ہمارے جوانوں سے پوچھ لو کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، وضو کرتے ہو تو کیا کیا چیز دھونا ضروری ہے، غسل میں کیا ضروری ہے۔ ایک جوان سے پوچھا گیا بھلا کہ صابن لینا فرض ہے، شیمپو لینا ضروری ہے، پورے بدن میں پانی بہانا ضروری ہے، غسل میں یہ فرائض۔ ہمارے جوانوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہے۔ زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہ ہو تو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 20 سال کی عمر میں بڑے تاجر بن گئے تھے۔ دوسرے ملک کے لوگ محمد رسول اللہ سے بزنس کرنا چاہتے تھے۔ 20 سال کی عمر، رحمت للعالمین۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مارکیٹ میں 20 اونٹ لے کر گئے، 20 اونٹ۔ اس میں سے ایک اونٹ لنگڑا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو جو مال میں کمی ہوتی ہے تو اس مال کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دام بھی کم ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام گئے، پہنچے تو آپ علیہ السلام کو فوراً کوئی خبر آئی کہ آپ کو کہیں دوسری جگہ پہ جانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اپنی اونٹ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ لو تم یہیں رہو، کوئی گاہک آئے تو بیچ دینا اس کو، اور یہ جو لنگڑا اونٹ ہے اس کی جو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کی قیمت کم رکھنا۔ مثال کے طور پر ایک اونٹ کی قیمت اگر 1 لاکھ ہے تو اس اونٹ کی قیمت 50,000 رکھنا۔ 20 اونٹ، اس کا چرچا ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ استرا یس پرواہی جو ودھومن تو دیوردشور شمہارتش دیوی جھیڑتی دیویشمانا اپس پروش۔ استرا یس پرواہی جو ودھومن تو 20 مادہ اونٹنیاں ان کے قبضے میں ہوں گی۔ 20 اونٹنیاں ان کے قبضے میں، کن کے؟ آخر میں جو انتم اوتار آئیں گے ان کے قبضے میں۔ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں انتم اوتار کا چرچا ہے۔ ہندو بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انتم اوتار آئیں گے
اور ان کو 20 اونٹنیاں ان کے قبضے میں ہوں گی. لیکن اس منتر کو فٹ کیجئے نبی کی زندگی میں. آپ علیہ السلام انتم آخری نبی بھی ہیں اور آپ کے پاس 20 اونٹنیاں بھی ہیں. اسٹرا یس ودومن اسٹرا یس پرواہی جو مروستھل ریگستان میں چلنے والی سواری اونٹی ہوتی. اونٹ کا جہاز کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ریت کا جہاز، ریتیلی زمین کا جہاز اونٹ کو کہا جاتا ہے. جتنی تیزی سے ریت میں اونٹ چل سکتا کوئی دوسرا اینیمل نہیں چل سکتا. آپ 4 ویلر لے کر جائیں گے، آپ کوئی بھی سواری کوئی بھی گاڑی ریت میں بالو میں نہیں چلا سکتے جتنی تیزی کے ساتھ اونٹ چلتا ہے. اسی لیے اونٹ کو ریت کا جہاز کہا گیا. تو اسی لیے یہاں پہ کہا کہ 20 اونٹ انتم اوتار کے قبضے میں اور 20 اونٹ ہمارے نبی کے قبضے میں ہیں. ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے کہتا ہے کہ یہ منتر اگر کسی شخص پر فٹ آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ آتا ہے. کیوں؟ وہ آخری نبی بھی تھے اور 20 اونٹ بھی تھا ان کے پاس مارکیٹ میں. تو آپ علیہ السلام دوسری جگہ چلے گئے. ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ اونٹ کن کا؟ کہا محمد ابن عبداللہ کا. ابھی نبی نہیں بنے تھے. محمد ابن عبداللہ کا. کہا اچھا محمد ابن عبداللہ کا ہے؟ جی. لو پیسے. کیا قیمت ہے؟ 20 لاکھ. پیسے دیے، اونٹ لے کر چل دیا. کچھ دور تک نکل گئے، شہر سے باہر نکل گئے تو آپ علیہ السلام آئے، محمد ابن عبداللہ آئے تو محمد رسول اللہ نے پوچھا اپنے خادم سے بیچ دیا؟ جی ہاں بیچ دیا. کتنے پیسے؟ کہا جی 20 لاکھ. کہا 20 لاکھ نہیں ہونا چاہیے، 19,50,000 ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک اونٹ اس میں سے آدھی لنگڑی تھی، اس کی قیمت آدھی رکھی تھی ہم نے. تو انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ ہم بھول گئے، مجھے یاد نہیں رہا. کہا کہ کہاں کا تاجر تھا؟ کہا وہ کسی ملک شام کا بتا رہا تھا. کہا چلو. فوراً آپ اپنے گھوڑے پر اپنے خادم کو بٹھایا اور گئے اور جا کر اس شخص سے کہا کہ رکو بھائی تاجر صاحب، یہ جو 20 اونٹ آپ نے لیا ہے اس میں سے ایک اونٹ کا 50,000 روپے زیادہ میرے پاس آ گئے. پتہ ہے اس تاجر نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہو آر یو، کون آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ. کہا آپ ہی محمد ابن عبداللہ؟ کہا جی. کہا ارے یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ میں 50,000 کیا یہ اور 50,000 لے لیجیے آپ، لیکن آپ کا اونٹ میں ہی لے کے جاؤں گا. کہا کیوں؟ کیا وجہ ہے میرے اونٹ میں؟ کہا آپ کے اونٹ میں نہیں، ہم 3 دن سے آپ کے اس بازار میں آپ کے اس مارکیٹ میں قیام کیے ہوئے ہیں، رکے ہوئے 3 دن سے، صرف اس انتظار میں کہ محمد ابن عبداللہ ان کا مال آئے تو ہم فوراً زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر خریدیں. تو محمد ابن عبداللہ نے کہا کیوں؟ اور بھی تو مال لے سکتے ہو، اونٹ لے سکتے تھے. کہا آپ کو پتہ نہیں، میرے مالک نے مجھ سے کہا اگر تم کو 10 دن بھی انتظار کرنا پڑے مکہ کے بازار میں تو تم انتظار کرنا، لیکن محمد ابن عبداللہ ان کا ہی اونٹ لے کر آنا، ان کے علاوہ کسی سے لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے کہا کیوں ایسا، کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا ارے آپ کے امانت داری کا چرچا، آپ کے صداقت کا چرچا، آپ کے امین ہونے کا چرچا، آپ کے سچا ہونے کا چرچا ہمارے ملک شام میں ہے. آج کی تاریخ میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ سے مال خریدے. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں. اگر کہیں کسی دکان پہ جاتے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں بھیڑ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر پیور سامان ملتا ہے.
وہاں پر کپڑے اچھے ملتے، وہاں پر اور بھی جو سامان ہے وہ اچھے ملتے ہیں، اس لیے لوگ بھیڑ لگاتے ہیں جا کر، اور جناب انتظار کر کر بھی وہیں سے مال لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام 20 سال کی عمر میں آپ کی امانت کا اور آپ کی صداقت کا، کیا آپ کبھی بھی بے بدیانتی نہیں کرتے، جو بھی کمی ہو مال میں آپ فوراً کھل کے بول دیتے تھے کہ اس مال کے اندر یہ کمی ہے، اس کی اتنی قیمت آپ کو لگے گی۔ لیکن آج کل کا تاجر کیا کرتا ہے؟ ہمارے نبی نے تو امانت داری کی وجہ سے ملک شام کے تاجر 3 دن تک رک کر نبی سے تجارت کرنا چاہتے تھے، اور آج یہ نمبر 1 بنے بیٹھے ہیں۔ یہ جھوٹے یہ شیئر مارکیٹ کے NFT کے اندر کمی اور بیشی کر کے اس مارکیٹ کو ڈاؤن اور اس مارکیٹ کو اپس اینڈ ڈاؤن کر کر یہ جھوٹے جو آج 1 نمبر 2 نمبر پر مالداری کی دنیا میں اپنا نام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ ہمارے بھارت کے اندر ہے کچھ لوگ، یہ جنہیں ہم اڈانی بولتے، جنہیں ہم مالیہ بولتے، جنہیں ہم جناب وہ انل امبانی، مکیش امبانی، جو بھی ہو، یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹی دعویٰ کر کے اور جناب شیئر مارکیٹ کو خرید کر کے غریبوں کے مال و دولت کے اندر کمی بیشی کر کے یہ 1 نمبر پر پہنچتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ ہماری نبی کی ذات پر، انہوں نے امانت داری کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم محمد ابن عبداللہ سے تجارت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پوری امانت داری کی وجہ سے اگر پوری دنیا میں تجارت کا نام اگر کسی نے روشن کیا ہے تو اس کا نام محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بولتے رحمت للعالمین۔ 20 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر میں تجارت میں بھی پتہ ہے یہ جو الصادق اور الامین کا خطاب کس نے دیا؟ آپ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے پاس پونجی نہیں ہوا کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام ایک یہودی کے پاس سے پیسے لیتے تھے کہ جی ہم کو 1 لاکھ روپے دیجئے۔ اس وقت دینار و درہم چلتے تھے، لیکن آج کی تاریخ کے حساب سے بول رہا ہوں کہ ہم کو 1 لاکھ روپے دیں آپ، ہم 1 لاکھ روپے میں سامان لائیں گے، فلاں تاریخ کو آپ کو پیسہ دے دوں گا، یہ 1 لاکھ روپے لا کر دوں گا، اور جو منافع ہوگا کچھ منافع میں سے دے دوں گا۔ منافع متعین نہیں کرتے تھے، منافع متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام ادھار لیتے تھے۔ پتہ اس یہودی کا نام کیا؟ صائب بن قیس المخزومی، یہودی جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا یہودی۔ اس یہودی سے 1 لاکھ روپے لیتے اور آپ انہی پیسوں سے مارکیٹ میں جا کر مال اٹھاتے اور آپ بیچتے۔ تو جس دن آپ وعدہ کرتے آپ اسی وقت ٹائم ٹو ٹائم جا کر 1 لاکھ روپے ان کو دیتے، اور جو منافع ہوتا آپ علیہ السلام کچھ اس میں سے بھی دیتے۔ اتنی امانت داری، حالانکہ اس وقت امانت داری کی بات اس وقت میں جناب بےایمانی، شراب، کباب، فسق و فجور، لڑائی، دنگا سب ہوتا تھا، شباب پر تھا۔ لیکن ایسے وقت میں ایک نوجوان جو ہمیشہ بگڑنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جوانوں پر، کیوں؟ جوانی ہے، جوش ہے، غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس جوانی کے عالم میں پوری امانت داری کے ساتھ وقت سے پہلے پیسہ دینا، تو آپ علیہ السلام کو الصادق اور الامین جو کہا جاتا ہے، یہ خطاب یہودی نے آپ علیہ السلام کی امانت داری اور دیانت داری کو دیکھ کر دیا تھا۔ یہودی متاثر ہو گئے تھے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین۔ تجارت کی دنیا میں نام کمانا ہے، محنت کرو، ایمانداری سے آگے بڑھو تو انشاءاللہ تجارت کے اندر برکت ہوگی۔ ہمارے بعض دکان والے بھائی صاحب فروٹس کی دکان کرتے ہیں، گڑبڑی کرتے ہیں، اس میں سیب جو خراب ہوگا اس کو جدھر سے خراب ہوگا ادھر سے نیچے رکھیں گے، اور جدھر سے لال ہوگا ادھر سے اوپر رکھیں گے، تاکہ گاہک دے کر کنفیوز ہو جائے، لے کر گھر جائے گا تو واپس کون لائے گا؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ کوئی بھی مال
کوئی بھی پرچون کی دکان ہو، فروٹس کی دکان ہو، کپڑے کی دکان ہو، موبائل کی دکان ہو، چپل کی دکان ہو، کوئی بھی چیز کی دکان آپ کرتے ہیں، اگر آپ کا ڈیفالٹ مال ہے، کسی مال میں کوئی کمی ہے تو اس کو گاہک کو بتا دیجئے اس میں یہ کمی ہے، اس کی اتنی قیمت آپ کو دینی ہے، تاکہ آپ چھپا کر اگر پیش کریں گے اس کو تو یہ فراڈ مانا جاتا ہے، جو قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے، قابل سزا ہے، اور جو ہماری شریعت میں تو بالکل اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ 25 سال 25 سال کی عمر، آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال کی ہو جاتی، محمد رسول اللہ اور جوانی میں اور آگے بڑھتے۔ آپ علیہ السلام اتنے مشہور اور ہاتھ میں اتنی برکت کہ آپ جہاں پر بھی جاتے اپنا مال لے کر تو آپ 2 گنا 3 گنا نفع لے کر کے آتے۔ آپ کی اس امانت داری کو دیکھ کر، آپ کی سچائی کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ کی سچائی کا چرچا ہے۔ انسونتا ستپتر مامہے، رگوید ہندو بھائیوں کی کتاب ہے۔ آپ کی سچائی کا، آپ کی امانت داری کا چرچا ہمارے ہندو بھائیوں کے رگوید میں، رگوید کب لکھی ہوئی ہے؟ کہا جاتا ہے تقریباً 3400 یا 3500 سال پہلے آریہ قوم جو بابل افغانستان ہوتے ہوئے ہمارے ملک کے پنجاب میں، ہمارے اس ہندوستان میں آئی، جنہیں آج کی زبان میں برہمن کہا جاتا ہے۔ میں آج ان کی تاریخ پڑھ رہا تھا، اس کا بھی یہی حوالہ۔ وہ جو کتابیں تھی اس وقت کی، جو پروہت تھے، پروہت کا مطلب ہمارے ہندو بھائیوں کے مفتی صاحب، ہمارے ہندو بھائیوں کے قاضی صاحب، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جن کو ویدوں کا گیان ہوتا ان کو پروہت کہا جاتا۔ وہ پروہت، ان کے زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئی رگوید، اسی رگوید میں کہا گیا انسونتا ستپتر مامہے، سچائی میں سچی باتیں آپ بولتے تھے، کبھی محمد جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہم لوگ کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ستپتر مامہے، محمد ہمیشہ سچے تھے اور سچ بولتے تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی بھی آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچی باتیں کرتے تھے۔ ستپتر مامہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا، آپ نے دشمنوں کا بھی ود کیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ محمد علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ علیہ السلام اگر روک سکتے تھے تو آپ روکتے تھے، آپ ہاتھ سے روک سکتے تھے تو ہاتھ سے روکتے تھے، اسور کو روکتے تھے۔ چیتشٹو چترتھی، یعنی سوجھ بوجھ کے ساتھ بات سمجھاتے تھے لوگوں کو، ایک ایک بات سمجھاتے تھے لوگوں کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے سچائی کے ساتھ جو نام کمایا ہے، آپ علیہ السلام کی اسی سچائی کی وجہ سے، اسی ایمانداری کی وجہ سے مکہ میں ایک مالدار عورت تھی، بہت زیادہ مالدار، بہت زیادہ، اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 25 سال کی عمر محمد رسول اللہ کی ہے۔ آپ ینگ ہیں، آپ جوان ہیں، آپ شباب پر ہیں، آپ ہینڈسم ہیں، آپ دیکھنے میں خوبصورت ہیں، آپ کی خوبصورتی کے اندر کشش ہے۔ حضرت یوسف کو تو آدھی خوبصورتی اللہ نے دی تھی، لیکن اللہ کے نبی کو اتنی خوبصورتی دی تھی، کشش اتنی تھی کہ اماں عائشہ ایک مرتبہ بولی کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے مصر میں اپنے انگلی کو کاٹ لیا تھا، اتنے خوبصورت بچہ، اتنا حسین و جمیل نوجوان، یعنی ہاتھ کاٹ لیے پتہ نہیں چلا، اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ لیکن اماں عائشہ نے کہا کہ اے لوگو، یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے تو صرف اپنے انگلیوں کو کاٹا تھا، لیکن اگر ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ کی شکل دیکھ لیتی وہ عورت تو وہ اپنے سینے کو چاک کر لیتی۔ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے، اور 25 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو ایک آفر آیا خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے کہ اے محمد ابن عبداللہ،
ہم آپ کو مال دینا چاہتے ہیں، آپ شام لے جائیں، وہاں سے بیچ کر لائیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام لے کر کے گئے، اور جو فرستادہ اور جو خادم بھیجا تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ، یہ حلیمہ نے دیکھا 3 گنا منافع لے کر آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حضرت حلیمہ نے چاہا کہ ارے بھائی محمد ابن عبداللہ سے اگر میں نکاح کر لوں تو میرے لیے بھی اچھا ہوگا، میری تجارت کے لیے اچھا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلیمہ نے پیغام نکاح بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ کون؟ حلیمہ۔ عمر کتنی ہے؟ 40 سال حلیمہ کی، اور اللہ کے نبی عمر 25 سال، 15 سال کا ڈیفرنٹ۔ کوئی جلدی شادی کرے گا؟ نہیں کرتا۔ آج کی تاریخ میں ہمارے جوان سے کہیے، جو 25 سال کا جوان ہے، باڈی فلٹر ہے، خوبصورت ہے، ایک دم بالکل عقل مند ہے، آپ اس نوجوان سے کہیے کہ بیٹا تمہاری شادی کراتے ہیں۔ ایک عورت ہے سماج میں، 40 سال عمر ہے، 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، یعنی 3 مرتبہ شادی ہو کے وہ بیوہ ہو چکی ہے، معمر ہے، یعنی 40 سال ہے، اور تم 25 سال کی عمر میں ہو، تم ہینڈسم ہو۔ کوئی بھی جوان لڑکا کرے گا شادی 40 سال کی معمر عورت سے جو 3 مرتبہ پہلے شادی ہو چکی ہو؟ وہ مر جائے گا خودکشی کر کے، لیکن وہ شادی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بھائی میں 25 سال کا جوان ہوں، ایک بوڑھی عورت سے میں نکاح کیسے کر سکتا؟ لیکن قربان جاؤ دنیا والوں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے نبی پر کہ ارے آپ کے محمد تو عورتوں کے شوقین تھے، الیاذ باللہ، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں بے لگام کے گھوڑے، اور جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ گوار ہیں جو نہیں جانتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر عورتوں کی خواہش ہوتی تو آپ علیہ السلام کماری عورت سے شادی کرتے، لیکن آپ نے 25 سال کی عمر میں نکاح کا پیغام آیا، آپ نے نکاح کر لیا۔ خواجہ ابو طالب جو آپ کے سرپرست تھے، محمد الرسول اللہ کا نکاح پڑھایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ ایک طرف 25 سال کا جوان ہے اور دوسری طرف 40-42 سال کی ایک بوڑھی اور معمر عورت ہے۔ دنیا والوں، ہے کوئی مائے کا لال بتاؤ جو جوانی کی حالت میں 40 سال کی بوڑھی عورت سے اگر کسی نے نکاح کیا ہو؟ نہیں بتا سکتے۔ یہ پیغام نبی پاک علیہ السلام دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر کوئی محمد ابن عبداللہ پر اعتراض کرے کہ نبی عورتوں کے شوقین تھے اسی لیے 11 شادی کی، تو ان کے منہ میں یہ واقعہ مارنا اور کہنا کہ عورتوں کا جو شوقین ہوتا ہے وہ کماری عورت سے شادی کرتا، لیکن آپ نے 11 شادیوں میں صرف ایک کماری عورت سے شادی کی، باقی ساری آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے، صرف اس لیے تاکہ ان کے سر کے اوپر ایک دست شفقت ہو جائے، ان کا ایک گارجن ہو جائے، ان کا ایک کوئی سہارا بن جائے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک معمر عورت سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے اپنی کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ علیہ السلام نے صرف 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ایک معمر عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کر کے ایسا نہیں کہ نکاح کے 1 سال بعد طلاق یا خلا، کچھ نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کا 25 سال سے لے کر کب نبوت ملی؟ 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آگے چلے گئے، تقریباً 50 یا 53 سال تک خدیجۃ الکبریٰ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں، پوری جوانی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ تو جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں نبی نے تو 11 شادیاں اس لیے کی کہ وہ عورت چاہتے تھے زیادہ، جو عورت کا شوقین ہوتا وہ کماری بچی سے شادی کرتا، کماری لڑکی سے شادی کرتا، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک کماری عورت، کون؟ اماں عائشہ، کماری عورت،
اماں عائشہ وہ بھی آپ علیہ السلام نے کنواری دیکھ کر نہیں کیے تھے، بلکہ اماں عائشہ ذہین کے اعتبار سے بہت تیز تھی، آپ نے اس لیے اس بچی سے آپ نے نکاح کیا 6 سال کی عمر میں، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ 9 سال کی عمر میں اتنے چھوٹے بچے کی رخصتی کر دی؟ 9 سال کی عمر کا بچہ عرب میں بڑا لگتا ہے دکھنے میں، ماحول کے اعتبار سے، یہ ایٹماسفیئر کے اعتبار سے عمر کا پتہ نہیں چلتا۔ یہی منی پور چلے جائے، چائنا چلے جائیں، 50 سال کا وہاں پر 60 سال کا بوڑھا بھی بوڑھا نہیں لگتا، لگتا 25 سال کا ہے۔ اسی لیے عرب کنٹری میں وہاں چونکہ گرم علاقہ ہے، وہاں لمبے تڑنگے ہٹے گٹے ہوتے ہیں، تو 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ دکھنے میں ایسی ہو گئی تھی کہ بالغ لگتی، بڑے اچھے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے، بلکہ ان کی امی نے، اماں عائشہ کی امی نے کہا کہ محمد عائشہ بڑی ہو گئی ہیں، آپ اب ان کو گھر لے جائیں۔ تو اماں عائشہ بہت زیادہ ذہیندار تھی، بہت زیادہ۔ تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ اگر اس ذہین لڑکی سے شادی کر لوں تو قرآن کا پیغام، حدیث کا پیغام قوم تک پہنچانے میں زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ نے اماں عائشہ سے کماری میں، کمارے اماں عائشہ سے آپ نے نکاح کیا۔ باقی حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، یہ ساری عورتیں تو آپ علیہ السلام نے بیوائیں، یہ سب ان سے آپ نے نکاح کیا، بیرک ہے، خود ایک لمبا واقعہ۔ لیکن اب ایک قانون آیا نا، یکساں سول کوڈ، اس کے اندر میں ایک یہ بھی ہے کہ اسلام میں جو 4 نکاح کرتے ہیں، 4 نکاح اسلام میں، وہ یہ کہتے ہیں یکساں سول کوڈ جب لاگو ہو جائے گا، ابھی وہ پاس نہیں ہوا، ابھی جو دستخط کا جو مہم چلا تھا اس کی وجہ سے جو لا کمیشن ہے اس نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ 60 لاکھ لوگوں کا سگنیچر ایسا آیا ہے جو یکساں سول کوڈ نہیں چاہتے۔ یکساں سول کوڈ اگر آئے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوگا یکساں سول کوڈ کہ آپ جو اس میں کئی ساری باتیں، کئی سارے دفعات ہیں، ان میں سے زیادہ تر مسلمانوں کا جو دھارمک مسئلہ ہے اسی کو بدلنے کی بات کہی گئی۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مسلمان، ہم لوگ شادی کرتے ہیں کیا؟ قاضی صاحب کو بلا کے لے کے آتے ہیں، امام صاحب آتا ہے، ہسبینڈ وائف، گاؤں سماج کے لوگ رہتے ہیں، نکاح پڑھا دیتے ہیں، دستخط ہو جاتا ہے ہسبینڈ وائف کا، گواہ کا ہو جاتا ہے، سب کا ہو جاتا ہے، چلو بھئی نکاح سمپن ہوا، دعا پڑھ لیتے ہیں، چھوارے وغیرہ کھا لیتے ہیں، ولیمہ وغیرہ یہ سب ہوتے رہتا ہے، نکاح ہو گیا۔ یہی ہے شادی کا پروسیس، یہی ہے۔ لیکن یکساں سول کوڈ لا کر یہ اگر یہ قانون آ گیا تو آپ اگر گاؤں میں نکاح پڑھتے ہیں، تھوڑا خاموش ہو کر سنیے، اگر آپ گاؤں میں نکاح پڑھتے ہیں قاضی کے سامنے میں تو آپ کا نکاح نہیں مانا جائے گا جب تک کہ آپ آفس میں جا کر رجسٹری نہ کرا لیں۔ اگر آپ نے سرکاری آفس میں رجسٹری نہیں کرائی تو آپ کو سرکاری لابھ نہیں ملے گا۔ یہ دیکھ لیجئے، اسلامی اعتبار سے یہ ہے کہ بھئی ہسبینڈ وائف، گاؤں سماج کے لوگ مل کر لڑکی لڑکے کو نکاح پڑھاتے ہیں، قاضی نامہ دے دیا جاتا، نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہونے کے بعد قبل تو ہو گیا، 2 4 5 آدمی ادھر سے گئے ادھر سے گئے، کھانا وانا کھایا چلے گئے، ہو گئی بات پوری مکمل۔ لیکن یکساں سول کوڈ میں کہاں نہیں مانا جائے گا، تم ایک قاضی کیا اگر 2 قاضی سے بھی نکاح پڑھواؤ گے تو تمہارا نکاح قابل قبول نہیں ہوگا، یہ تو غلط بات ہے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہوگا کہ 4 شادی کی جو اجازت ہے اسلام میں، اجازت ہے، 4 شادی ضروری ہے کیا؟ ضروری تو نہیں ہے، اجازت ہے۔ یعنی کہے گا کہ نہیں، جو ایک شادی کرے گا، ایک شادی کے بعد اگر دوسری شادی کرتا ہے، دوسری شادی نہیں مانی جائے گی، تیسری بھی نہیں مانی جائے گی، چوتھی بھی نہیں مانی جائے گی۔ یکساں سول کوڈ آنے کے بعد ایک ہی شادی ویلڈ۔ تو اسلام میں ایک شادی، 4 شادی ضروری نہیں ہے، اور 4 شادی کی اجازت میں فائدہ ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو، مثال کے طور پر ایک شادی کی، اس کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے، اب اولاد لینے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ ادھر ادھر بھٹکے گا،
اگر بچہ اڈاپٹ کرے گا تو بڑا پروسیس ہے، لمبا چوڑا، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بچہ اڈاپٹ کرے گا۔ دوسری شادی کی اجازت ہے تو پہلی بیوی کی اجازت سے دوسری شادی کر کے وہ اس سے بچہ لے سکتا ہے، یا پہلی بیوی بیمار رہتی ہے تو آپ اگر قانون لا دیں گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا پڑے گا، چاہے اس سے بچہ نہ ہو، جنریشن نہ آگے بڑھے۔ یہ بھی اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف۔ اور کیا ہے، اور ایک دو بات اور آگے، یہ ہے کہ مرد کو پورا حصہ ملتا ہے اور عورت کو، یعنی اگر بھائی ہے، لڑکا لڑکی، لڑکے کو فل حصہ اور لڑکی کو آدھا حصہ، یکساں سول کوڈ آنے کے بعد کہے گا کہ نہیں لڑکے کو ایک حصہ ملتا ہے تو لڑکی کو بھی ایک حصہ ملنا چاہیے۔ اور اسلام میں کیا ہے، لڑکے کو اگر 1 روپے ملتا